بسم اللہ السلام علیکم مشاہدین اکرام۔ ایک پراسرار مرد سیاہ پوش کے ساتھ بابا جی کا آگے کا سفر، حیرتوں کے ایک نئے جہان میں داخل۔ بابا جی بازار حسن والی حویلی میں موجود، حویلی میں پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات کا ذکر۔ پوری کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ تو چلتے ہیں اب اپنی کہانی کی طرف۔ کوئی بستون، کوئی جودی، کوئی البرز کی گاٹیوں، شہر خلیل کے تہ خانے، کوئی ارارت کے بالائی درے، کوئی سینا کے پیچدار سلسلوں میں کئی زمانوں سے ایسے مجرد درویش اور صائم الدہر صالح صوفی دیکھے جاتے رہے ہیں، جن کے اشغال، عبادات اور طور طریق بڑے پراسرار اور آسانی سے سمجھ میں نہ آنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر عبادت تزکیہ، مناجات، آہو بقا اور ایک مخصوص تال و سم کے رقص پہ محمول ہوتی ہے۔ درمیانے سے دائرے میں والیانہ انداز میں رقص کرتے ہوئے یہ درویش دعائیہ ورد بھی کرتے جاتے ہیں۔ یہ پینٹنگ بھی ایسے ہی ایک منظر کو زندہ و تابندہ کیے ہوئے تھی۔ اونٹ کی کھال پہ کسی مخصوص عمل سے یہ رنگین و حسین منظر کشی کی گئی تھی۔ زمانہ قدیم میں کھالوں، چھالوں، پارچوں، پتھروں اور مختلف دھاتوں پہ مصوری، خطاطی اور کندہ کرنے کا فن اپنے عروج پہ تھا۔ کاغذ، کینوس تو بہت بعد میں آیا۔ اس طرح رنگین مصوری بھی بڑی محنت و مشکل طلب تھی۔ رنگین مصوری کے لیے مختلف اقسام کی معدنیات، نباتیات، حجریات سے رنگوں کے لیے بنیادی مواد حاصل کیا جاتا تھا۔ سونے چاندی کا محلول، ملمہ، کانچ، ابرک، ریگ سیاہ، سرخ، مچھلی کا پتا، شنگرف، رنگ، آب پارا، تانبا چون، ہمہ اقسام تیزاب، مختلف اجناس کے نشاستے اور تخم سنگی، ابری، توتیا، چونا، خونے خرگوش، کستوری، لوبان، کافور، درختوں کی چھال، گودے اور پھل پھول تک استعمال میں آتے تھے۔ اس تصویر میں بھی مصور نے بڑے دھیمے، دیرپا، فطرت کے قریب تر اور نظر نواز قسم کے رنگ استعمال کیے ہوتے۔ اس تصویر کو آسانی کے ساتھ رقص درویشاں یا مجلس درویشاں کا نام دیا جا سکتا تھا۔ گو ان رقصاں و مستاں درویشوں کے چہرے چادر سے ڈھکے ہوئے تھے، لیکن ان کی نیم و مخمور و مدہوش سی آنکھوں میں ایک عجیب سا تجسس، تلاش اور تڑپ سی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ پانچوں درویش مجھے ہی کھوج رہے ہوں۔ ہر کوئی آنکھوں کی زبان سے کہہ رہا ہو کہ میری طرف دیکھو، صرف میری طرف۔ میں نظریں ملانے سے اعتراض کر رہا تھا، میں کوششیں بسیار کے باوجود ان میں سے ایک درویش کے مستور چہرے سے اپنی نگاہیں نہ ہٹا سکا، بلکہ مزید ایک قدم آگے بڑھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں لگا کہ وہ درویش میرے اس آگے قدم بڑھانے کے عمل سے خوش ہوا ہے۔ اس کی سمندر کی مانند گہری اور کسی تیر کی طرح دل میں کھب جانے والی آنکھوں میں ایک خیرہ کر دینے والی چمک سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں سکڑنے پھیلنے کے عمل سے گزر کر اب کنول کی مانند کھل اٹھی تھی، جبکہ اس دوران میں نے ہلکی سی آنکھ بھی نہیں جھپکی تھی۔ لاریب اس نے مجھے ساکت و مسحور سا کر دیا تھا۔ میرے دماغ میں ایک چھناکا سا ہوا جیسے ہی اس کے چہرے سے چادر کا پلو ہلکا سا سرکا۔ وہ بابا رحمت سائیں تھے۔ سائیں سائیں کرتی سرسراتی خنک کافوری لہر میرے سروپا میں سے لہراتی ہوئی گزر گئی، پھر یوں جیسے ان کی نگاہیں برقی بازوؤں میں تبدیل ہو گئی ہوں، اور ان بازوؤں نے آہستہ سے آگے بڑھ کر میرے وجود کو نامحسوس سی گرفت میں جکڑ کر مجھے بھی منظر کا حصہ بنا لیا۔ اب دھمیوں جیسا گھیرے دار گاگرا، کمر کس کے زیر زر کوفی پاجامہ، جاریہ واسکوٹ کا چاک چرمی تسمہ سے کسا ہوا پیزار، جالروں والی سرخ ترکی ٹوپی پہنے پھمبیری کی مانند گول گھومتا چکر کاٹتا ہوا پانچوں درویشوں کے درمیان میرا وجود قطب طاق بنا ہوا تھا۔ میں تصویر کے باہر کھڑا تھا مگر خود کو تصویر میں بھی متحرک دیکھ رہا تھا۔ پانچوں درویش پھمبیریوں کی مانند گھوم اور میرے گرد دائرے میں چکر بھی کاٹ رہے تھے، اور دف کی تال تھاپ پہ ذکر بھی جاری تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی تال پہ اللہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ لہرا کر کھولتے، پھر لڈی کے انداز میں لٹو کی طرح گھوم کر ہو کہتے ہوئے ہاتھ میرے قریب چھوانے کے انداز میں لاتے، مگر مجھے چھوئے بغیر پھر یہی عمل دہراتے جاتے۔
اللہ ہو کے الفاظ ایسے مبہم سے انداز میں دہراتے کہ کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کوہستانی لہجہ، نفیری کی مہین لرزتی ہوئی آواز، دف پہ تھپ تھپ کی تھاپیں، بار بار دہرائی جانے والا ایک عمل مسلسل رقص، ذکر، یہ سب کچھ دھیرے دھیرے دھواں سا ہوتا جا رہا تھا۔ اب قریب ہی یہ عالم ہو گیا کہ نہ باہر جسم کا احساس رہا، نہ اندر کہیں وجدانی وفور۔ ٹھوکرے نیم شبی سے ذرا ہوش ٹھکانے لگے تو محسوس ہوا کہ کسی دبیز سے دیوان پہ لیٹا ہوا ہوں۔ میری بائیں جانب کوئی دریچہ کھلا ہوا تھا۔ چوکھٹی پہ لٹکے ہوئے نین سکھ کے حریری پردے راوی کی جانب سے مست خرام مشکبار شیتل سی پروائی سے لہرا کر بار بار میرے عارض سے چھو چھو جاتے تھے۔ شاید انہی کی وجہ سے میں گہری نیند سے اچٹ گیا تھا۔ ہلکے ہلکے الکورے لیتی ہوئی ازگنون کی ابھرتی ڈوبتی مد اور تانے کانوں میں رس سا ٹپکا رہی تھی۔ در و بام اور فرش و فانوس پہ اتری ہوئی بیگی شب کی جادوگری نے اس شبستان لالا رنگ کو فردوس گوش بنا دیا ہوا تھا۔ آوے ہے یہی جی میں یہی عمر بسر کرو۔ دائیں طرف کو نہیں ٹکا کر ٹیک لی تو دیکھا میرے اور ان کے درمیان آب شبنم کا مہین پردہ پڑا ہوا تھا۔ دودھیا سے نیم اجالے میں کچھ رجل و نساء کالی قبائیں، سیاہ غرف اور اباؤ امامہ سے مزین و ملبوس بڑے تزک و تزین سے اس جلسے میں بیٹھے ہیں۔ ان میں جو رجال تھے وہ اپنے کروفر چہرے مورے تن و توش سے بڑے صاحب مقام و منزلت دکھائی دے رہے تھے، اور کچھ اپنے مستور چہروں، نفاست و نزاکت اور لباس و لوازم سے نساء دکھائی دے رہی تھیں۔ ہاتھ زانوں پہ نگاہیں روبرو، فاضل حرکت، نہ سکت، جیسے سنگ خارا کے سنگ مریم کے قد آدم بت حالت نشستن میں تراش خراش کر یہاں رکھ دیے گئے ہوں۔ میرے تعجب میں بے پناہ اضافہ ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حرکات و سکنات اور لبوں کی جنبش سے بھی یہ امر واضح تھا، مگر کیا کہیے کہ جو کوئی ایک آدھ لفظ بھی مجھے سنائی دیا ہو، درمیانی فاصلہ بھی کوئی ایسا نہ تھا کہ ان کی آواز مجھ تک آتے آتے راہ میں کہیں رہ جائے۔ میں نے ذرا توجہ سے ادھر کان دھرے اور دیکھا ذرا پر تپائی پہ بانسی تیلیوں کے پنجرے میں سیاہ گلدم چہک رہے ہیں۔ نیچے دم پہ منڈی دھرے ایک فربا سی شاہ کالی بلی بیٹھی ان سیاہ پوش ہستیوں کو دیکھ رہی ہے۔ گلدم کے چہکنے کی خفیف سی صدا مجھ تک پہنچ چکی تھی، للعجب کہ میں ان بزرگوں کی آواز سننے سے قاصر تھا، جیسے ان کی صوت و سماعت نطق و نموحہ کا اپنا ہی نظام تھا۔ ایک نمایاں سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے بزرگ جو حاضر موجود میں معزز و محتشم دکھائی پڑے تھے، زیادہ ہی مصروف گفتگو تھے۔ وقفہ وقفہ سے سلسلہ کام و دہن بھی جاری تھا، لیکن جرعہ و لقمہ میں پہل سرکردہ بزرگ ہی کر رہے تھے۔ ان سب ذکور و اناث ہستیوں کے چہرے کھلے ہونے کے باوجود بھی نمایاں نہ تھے، دھندلے، بے خد و خال، گڈمڈ، ناک، منہ، آنکھیں، پیشانی، کان، کچھ بھی واضح نہ تھا، جیسے سب ہی بے نقش و نگار پتلے ہوں۔ یہیں غور کرتے ہوئے اچانک میری نظر دیوار والی پینٹنگ پر پڑی تو ایک نئی حیرت میرا انتظار کر رہی تھی۔ پینٹنگ میں سب کچھ ویسے ہی تھا، سوائے ان درویشوں کے جو میر اقسم اور نفیری اور دف بجانے والوں کی صورت میں موجود تھے۔ میں نے اپنی شعوری حواس مجتمع کرنے کی خاطر اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لینے سے سورج کا وجود ختم نہیں ہو جاتا، سو وہی ہوا۔ لیکن میں نے اسی حالت میں کافی دیر تک آنکھیں بند رکھے غور و خوض کی ایک آدھ کھڑکی کھول لی تھی۔ سکون کی ٹھنڈی ٹھنڈی پروا اور سکوت کی سہج سہج احساس نے میرے دماغ پہ ایک چھوٹی سی کافوری ڈلی رکھ دی تھی۔ جہان نو دل روشن کی دستگاہ میں ہے۔ میرے پاؤں پنڈلیوں پہ رواں رواں نرم نرم سا ریشم سرک رہا تھا۔ کفے پا پہ آب گلاب سے بھیگا ہوا پھاہا سا پھریری لیتا ہوا محسوس ہوا۔ پاؤں پیٹ کی جانب کھینچتے ہی میں بیدار سا ہو گیا تو وہی سیاہ گلدم کے پنجرے کے نیچے والی کالی شاہ کالی بلی میرے پاؤں میں لوٹ رہی تھی۔ بلی، کتا اور گھوڑا یہ لاڈ اور پیار توجہ والے جانور ہوتے ہیں۔ ان کے لاڈ و پیار کے اظہار میں بڑی وارفتگی، سپردگی، سچائی اور خلوص ہوتا ہے۔ میری نگاہ پڑتے ہی وہ سرک کر میرے سرانے کی جانب آ گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔
اور پیار بھری نظروں سے اسے تکنے لگا، لیکن مجھے نہایت ہی غور سے اسے دیکھنا پڑا۔ میرے خداوند، میں بوچھکا سا اسے تکتا رہ گیا۔ وہ بھی کوئی عام بلی نہ تھی جو ہمارے گھروں، گلی، محلے میں سڑے ہوئے چھچڑے سونگتی پھرتی ہے۔ وہ کچھ سیامی بلیوں سی شباہت ضرور رکھتی تھی، مگر نہیں، وہ تو اس دنیا کی بلی ہی نہیں لگتی تھی۔ اتنی کالی، ایسی سیاہ کہ اگر دنیا بھر کی سیاہیوں، تاریکیوں، شب دہجور، شب فراق، کالی زبانوں، دندوں، قانونوں، احکاموں، نصیبوں، مرداریدوں، گلابوں، مرچوں، علموں، جادوؤں اور سوچوں کی کلم سیاہی کو کشید کیا جائے، اور جو اس سے جور سیاہ دستیاب ہو، اور اس سے اگر ہم کوئی بلی ہی وجود میں لانا چاہیں تو وہ یہی بلی ہو سکتی ہے جو اس وقت میری آنکھوں میں آنکھیں کھبائے مجھ سے چوہے بلی کا کھیل کھیلنا چاہ رہی تھی۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھ گئی جیسے شاگرد استاد کے یا استاد شاگرد کے آگے بیٹھتا ہے۔ اس کی مقناطیسی آنکھوں کے تیز گھومتے ہوئے برمے میرے دماغ میں گھسے جا رہے تھے۔ بصد دقت میں نے اپنے آپ کو اس کی سیر نگاہی سے نکالا۔ اب میں چھت سے لٹکے ہوئے چوبی فانوس کو دیکھنے لگا تھا، جس کے تم مسیح کنوٹوں میں کافوری شمع بکائے نور بنی جلملا رہی تھی۔ اچانک میری سماعت سے ایک مہین سی آواز ٹکرائی، من آنم، من آنم۔ میں نے چونکتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا کہ کون ہے جو من آنم پکار رہا ہے، مگر اس گربہ سیاہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو دکھائی دیتا۔ میں اٹھ کر سامنے کھلے دریچے کے پاس پہنچ کر اس آواز کے اسرار کی کھوج کرنے لگا۔ اب میرے پیچھے سے وہی من آنم کی آواز آئی۔ میں یک لخت ایڑی پہ گھوما، مگر وہاں بھی کون تھا جز گربہ سیاہ، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آواز بلی کے منہ سے نکل رہی تھی، میاؤں کی بجائے من آنم۔ میں نے آنکھوں کو ہاتھ سے ملتے ہوئے پھر غور سے دیکھا کہ کہیں سہو نظر ہی نہ ہو، مگر یہ حقیقت تھی۔ بغیر سوچے سمجھے میرے بھی منہ سے من دانم نکل گیا۔ سوٹی اوٹی کے گلدار کی طرح اس کی موٹی سی لمبی دم بڑی نمایاں تھی۔ اس نے اپنی دگنی لمبی دم سے اپنے گرد ایک حصار سا کھینچ لیا تھا، اور بیچ میں کسی سیامی شہزادی کی طرح تنبے تنبورے کی تار بنی ہوئی بیٹھی تھی، اور میں اس کے حضور یوں کھڑا تھا کہ ابھی وہ اشارہ ابرو کرے گی اور میں چشمے زدن میں اپنے سر کی فصل کاٹ کر اس کے قدموں میں ڈیر کر دوں گا۔ اس تماشائے من آنم کے من دانم میں شاید ایک زمانہ بیت گیا تھا۔ ساتوں کی گریں کھلتے ہی اس نے اپنی دم والا حصار بھی کھول دیا تھا۔ کمال استغنائے دلبری سے وہ اٹھلا کر اٹھی اور سر کو ایک جھٹکا سا دے کر بائیں جانب کے ایک دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ دروازے کا ابنوسی پٹ کھلا ہوا تھا۔ چوکھٹ پہ رنگین کانچ کے موتیوں، شیشے کی موگرا لڑیوں کی ایک خوبصورت سی آبشار لٹکی ہوئی بڑی دل فریب دکھائی دے رہی تھی۔ اس چوکھٹ کی لٹکتی ہوئی آبشار دیکھنے میں مگن تھا کہ اچانک اسی آبشار میں چھنا چھن کی مترنم آواز کے ساتھ ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا۔ موتیوں اور شیشے کانچ کے موگروں کی ایسی جالریں بمبئی، کاٹھیا واڑ، پونا، پٹنہ، رامپور، لکھنؤ اور حیدرآبادی امراء کے محل سراؤں، حویلیوں کی چوکھٹوں پر پڑی بہار دکھائی دیتی ہیں۔ ان میں بڑے خوبصورت جاذب نظر رنگوں سے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ ان جالروں والی چوکھٹوں سے گزرنے والے بڑے دلچسپ تجربے سے گزرتا ہے۔ ہلکی سی جلترنگ چھنانن اور پھر کئی لمحوں تک ان لڑیوں کا آپس میں ٹکرانا اور ارتعاش پیدا ہونا بڑا اچھا لگتا ہے، اور انسان کے موڈ مزاج پہ خوشگوار اثر ہوتا ہے۔ ان رنگین لڑیوں کے ساتھ ایک اور چیز بھی تہذیب کا حصہ ہے، وہ ہے موتیوں موگروں کی لڑیوں والے کمرے میں جھولتا ہوا سنگھاسن۔ پیتل تانبے کے منقش سریوں، زنجیروں اور آبنوس کی قیمتی لکڑی کا بنا ہوا منقش دیوان یا خوبصورت جھولا عین کمرے کے وسط میں چھت سے لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ سندھ کے وڈیروں کے ہاں بھی اس کا رواج ہے۔ اس جھولے پہ گاؤں تکیے کے نیچے غالیچہ یا توشک وغیرہ ہوتی ہے۔ گھر کے افراد تفریح، کیلولے یا استراحت کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں تو میں ذکر کر رہا تھا، اس موتیوں والی آبشار میں ارتعاش کے ساتھ جلترنگ سی بج اٹھے تھے۔ یہ چوکھٹ دروازہ بھی اسی دیوار کی بغل میں واقع تھا جس دیوار پہ مذکورہ بالا پینٹنگ آویزاں تھی۔
जलतरंग बजने की वजह ये थी कि गुरबा स्याह अपनी हंटर नुमा दुम से जालर को इस अंदाज से जाल कर रही थी जैसे कोई माहिर सारंगी नवाज अपनी तांत तड़ी से सारंगी की तनी कसी हुई तारों को खसोटता है। और मैं अपनी जगह सोच रहा था कि चाची के यहाँ सांप से पाला पड़ा था और फिर लाहौर आकर बाबा रहमत साईं के कुत्ते से वास्ता पड़ा, बाजार में खालों वाले गधे से जिसने मेरे ऊपर बदबू भरी खालें उलट दी थीं। इसके बाद तांगे वाले या अली मदद मर्दे स्याह पोश के अस्पताजी से साबका हुआ जो मेरे मुंह से जमुना जल की जल कुकड़ी या जबलपुर में जाके निकलने पे अल्फ खड़ा हो गया था और मैं गिरते गिरते बचा था। अब यहाँ इस गुरबा गुश्तन रोज़े अव्वल से माथा बिड़ गया था। मेरी तो इन सांपों, कुत्तों, खोतों, घोड़े, बिल्लियों से जैसे कोई रिश्तेदारी हो गई थी। गुस्सा भी आ रहा था। मुझे इस तरह साकतो जामत देखकर गुरबा स्याह ने सुर बदले, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि वो जो उसने शाम के समय राग हंडोल छेड़ रखा था वो बेवक्तो बेरंग था।